روایتیں میرے والد صاحب نے پوری تفصیل اپنی اس کتاب شام کربلا میں لکھی ہے. سلام ان پر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میں نے رات کو یہ بات سنائی تھی اور اس کتاب امام پاک اور یزید پلید میں نے لکھی. والد صاحب نے خود اپنے منہ سے یہ واقعہ گانچی پاڑا میں سنایا تھا, ان کی آواز میں ریکارڈنگ میں موجود. جب والد صاحب نے کتاب لکھی امام پاک اور یزید پلید, والد صاحب نے خواب دیکھا. ممبر رسول پہ بیٹھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. میرے چھوٹے بھائی محمد سبحانی اس وقت بہت چھوٹے تھے, خسرہ کی تکلیف تھی ان کو. والد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب گھر میں آرام کر رہے ہیں. میرا وہ بھائی والد صاحب کو اٹھانے گیا. اٹھا کے اس نے کہا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین آئے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو والد صاحب نے بھائی کو کہا کہ میں وضو کر کے آتا ہوں, انہیں ادب سے بٹھاؤ. شہزادہ رسول ہے تو میں پہلے وضو کر لوں, انہیں ادب سے بٹھاؤ. وہ بھائی ان کو جواب دے کر واپس آیا کہ وہ فرما گئے ہیں ہمیں ابھی جلدی ہے, اپنے والد کو ہمارا سلام کہنا, ہم پھر آئیں گے. یہ خواب بتا رہا ہے والد صاحب کی محنت قبول ہوئی ہے. یزید کے حامیوں, تمہیں کچھ نہیں ملے گا. مخدومہ کائنات خاتون جنت جب عرش کے پائے کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گی تو کیا یزید پلید اور اس کے ساتھی بچیں گے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ شاید ہمارے ہاں امن جو چلا گیا, یہ جو فساد ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ بے ادبیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں. سنیں واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا, ذرا سنیں. ابن زیاد کو سزا دی ہوتی, یزید نے شمر کو سزا دی ہوتی کہ تم نے کس سے پوچھ کے قتل کیا, ان کو سزا دی ہوتی, عہدوں سے ہٹایا ہوتا تو چلو ان کے پاس پوائنٹ ہوتا. اس نے تو انعام دیے ان کو. شراب حلال کر دی, اس کے زمانے میں بہنوں نے بھائیوں سے نکاح شروع کر دیے تھے. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. سنو واقعہ کربلا کے بعد لوگ اس کے مخالف ہو گئے تو اس نے لشکر بھیجا مدینہ منورہ, نبی کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے. یزید نے لشکر بھیجا. اس لشکر نے مدینہ کے چھوٹے بڑے 10,000 افراد کو قتل کیا. مدینہ منورہ کی رہنے والی پاک دامن عورتوں کی آبرو ریزی اس کے سپاہیوں نے اندر ان کے گھروں میں گھس کے کی. 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی. اس کی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے, انہوں نے مسجد میں لید اور پیشاب کیا اس کے حکم سے, کیونکہ اس نے کہا تھا, اس پلید نے, کہ جب تم مدینہ پہ حملہ کر کے فتح پالو 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے. میرے نبی تو کہتے ہیں جو مدینے والوں کو ڈرائے گا وہ جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا, اس پر لعنت. اور تم اس کو جنتی کہنا چاہتے ہو, ایسے لوگوں پر بھی لعنت. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محروم ہونا. یہ اللہ کی رحمت کے لائق نہیں. حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا. 3 دن میں مسجد نبوی میں تھا,
جب یہ یزیدی فوج نے گھوڑے باندھے پیشاب پخانہ وہ وہیں کرتے رہے، وہ کہتے ہیں میں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کہ یہ تو پاگل ہے۔ ان کا بیان سن لو، وہ کہتے ہیں 3 دن مسجد میں اذان اور نماز نہیں ہوئی، مگر جب اذان اور نماز کا وقت ہوتا تھا روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی میں سنتا تھا، نماز کی آواز بھی میں سنتا تھا۔ اللہ سن رہے ہیں آپ؟ اور سنیں، پھر اسی کے حکم سے لشکر یزید، اسی کے حکم سے مکہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے سنگ باری کی، پتھر برسائے، غلاف کعبہ جلا، کعبے کی چھت جلی، اس کعبے کی چھت میں وہ سینگ تھے اس دمبے کے جو دمبا حضرت اسماعیل کے فدیے میں آیا تھا وہ بھی جلا۔ جس دن غلاف کعبہ جلا، کعبے کو آگ لگی، اسی دن یہ ایک موذی بیماری میں پڑ کر یہ یزید مرا۔ عیسائی ماں کا یہ بدبخت بیٹا، آل رسول کا دشمن، فنا فی النار ہو گیا۔ میں نے رات بھی کہا تھا میرا ایک ہی جواب کافی ہے، یزید تھا، حسین ہے، تھا، میرے امام ہیں۔ اور پانی بند کرنے والوں، پانی پی پی کے تم سارے مر گئے، وہ پیاسے آج بھی زندہ ہے۔ تم کیا جانو امام کو، ان کی شان کو، ان کے مقام کو، جس کو اللہ کا نبی چومے۔ ان سے محبت نہیں کر سکتے تو چپ تو رہ سکتے تھے۔ تمہیں حیا نہیں؟ حیات ہوتی کب؟ جب ایمان ہوتا۔ جب تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو حیا بھی۔ میں نے کبھی آپ کو ذکر سنایا ہوگا ایک صحابی کا جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ۔ پہلی رات تھی شادی کی، جہاد کے لیے اعلان ہوا، یہ بغیر غسل کے آ گئے کہ دیر نہ ہو جائے، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ان کے بیٹے اس صحابی کے، ان کا بیان موجود ہے، سننا چاہتے ہو؟ سنو۔ وہ کہتے ہیں یزید کے برے کام دیکھ کر ہمیں یہ ڈر ہو گیا تھا کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برسیں۔ یزید کی حمایت کرنے والوں ذرا یہ سنو یہ بیان اور سوچو۔ صحابی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یزید کی بدعمالیاں دیکھ کر ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برس لے۔ اب یزید کے کہے ہوئے 2-3 شعر ہیں، ان کا ترجمہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ جس کو اعتراض ہو وہ اپنا اعتراض اپنی جیب میں رکھے۔ میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی ہے، میں امام حسین کا غلام ہوں، کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہوں۔ میں قیامت میں امام حسین کے، ان کے غلاموں میں ہونا چاہتا ہوں، مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک یہ شعر اس نے کہے نہیں کہے، امام احمد بن حنبل نے ان شعروں کی بنیاد پر یزید کے کفر کا فتویٰ دیا۔ ہمارے امام اعظم کہتے ہیں اس کو کافر نہ کہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اونچی اور اونچی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی رعایت ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی رعایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کافر چھوٹا مجرم ہے، یزید بڑا مجرم ہے۔
اس کے لیے لفظ نہیں ہے کہ اس کو کہا کیا جائے. یہ کافروں سے بدتر ہے, کافروں سے بدتر ہے. اس کے شعر سنا دوں آپ کو, اس کے حمایتی ذرا سن لیں. جب امام علی مقام اور آپ کے ساتھی 17 افراد کا سر اس کے پاس گیا, اس نے کہا میں نے آج میرے جو بڑے بدر میں ان لوگوں نے مارے تھے میں نے اس کا بدلہ لے لیا. اس کے بڑے اس وقت جو مسلمان نہیں تھے, مسلمانوں کے ہاتھوں بدر میں مارے گئے تھے, تو یزید نے کیا کہا, میں نے ان کا مسلمان رہا اتنی بات پہ؟ نہیں, اس کے صاف الفاظ کہ نبی پر نبوت نازل نہیں ہوئی تھی, قرآن نازل نہیں ہوا تھا, ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں. یہ اس کے شعر موجود ہیں, السوائق المحرقہ میں ہے, والد صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں, پڑھ لینا. اس میں بھی شام کرملا میں بھی پڑھ لیں. ایسے شعر کہنے کے بعد مسلمان رہ گیا؟ پوچھ رہا ہوں. اس کی حرکتیں, اور تم اسے مسلمان کہنا چاہتے ہو, اس جانور کو؟ ہمارا دین تو جانور کو بھوکا پیاسا ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تم نے نبی کے بیٹوں کو ذبح کیا, نبی کی آل کو. میری تمہاری بہن بیٹی کی کو چادر کھینچ لے, کیا کرو گے؟ فتویٰ پوچھنے جاؤ گے؟ حکومت سے قانون پوچھنے جاؤ گے؟ غیرت والے ہو خود فیصلہ کرو گے. رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں, حضرت سکینہ کے چہرے پہ تھپڑ مارے گئے. کچھ خیال ہے؟ سوچیں, غور کریں. یزید کے حامیوں کو کچھ نہیں ملے گا. یہاں کیماڑی میں اور ایک مرتبہ لیاقت آباد میں والد صاحب قبلہ تقریر کر رہے, کسی نے اپنا نمائندہ بھیج دیا یزیدی نے. اس نے اٹھ کے کہا مولانا صاحب یزید جنتی ہے, بخاری میں لکھا ہے. والد صاحب نے اسے کہا تو کیا جانے بخاری کو, اس قابل تو ہے نہیں کہ تجھ سے کوئی بات کی جائے. چل فیصلہ کرتے ہیں, ہزاروں کے مجمع میں تو کھڑا ہو ہی گیا ہے, جس نے تجھے بھیجا ہے وہ تو آیا نہیں سامنے, تجھے بھیجا, چل فیصلہ کرتے ہیں. میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میرا حشر امام اور ان کے غلاموں میں کرے, تو اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگ اپنا حشر یزید کے ساتھ. ہزاروں دیکھ رہے تھے, تیار نہیں ہوا, ایک طرف نکل گیا. اگر اتنا ہی یزید پر یقین ہے تو اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری کی, ایک اور حدیث. حضور نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا. ہمیں محبت امام سے ہے, ان کو محبت یہ یزید کے ساتھ, انشاءاللہ ہم امام حسین کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آئیے امام احمد بن حنبل کا ایک بیان اور سنا دوں آپ کو. ان کے بیٹے نے اپنے والد حضرت امام احمد بن حنبل, 4 اماموں میں سے ایک امام, ان سے یزید کے بارے میں پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا بیٹا اللہ پر ایمان رکھنے والا کوئی ایسا بھی ہوگا جو یزید کو پسند کرے, اور میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں لعنت کی ہے. بیٹے نے کہا ابا جان قرآن میں اللہ نے کس آیت میں لعنت کی ہے؟ تو سورہ محمد کی 22 اور 23 نمبر آیت پڑھی تو تم سے یہی ہوگا اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور قطع رحمی کرو گے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور پھر ان کو حق سے بہرا اندھا کر دیا اور آنکھیں پھوڑ دیں. یہ ان آیتوں کا ترجمہ. امام نے کہا بیٹا کیا نواسہ رسول کے قتل سے بڑھ کر کوئی فساد ہو سکتا ہے؟ تو اللہ ان پر لعنت کر رہا ہے, ہم کیوں نہ کریں؟
یزید پلید کا اگر کوئی حمایتی ہے تو سن لے وہ لعنت کا مستحق ہے، کسی اور خیر کا مستحق نہیں ہے۔ جنہوں نے امام سے محبت کی، نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کا شمار بھی خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، حضرت عمر غضبناک ہو گئے اور 20 کوڑے لگوائے اس شخص کو کہ تو نے اس پلید کو امیر المومنین کیوں کہا ہے۔ کاش آج فاروق اعظم کی حکومت ہوتی، ایسے لوگوں کا انجام ہوتا۔ دنیا کے یہ طلبگار، دنیا کے یہ کتے دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا سے سوائے اس کے کچھ نہیں چاہیے کہ ہم ایمان سلامتی کے ساتھ ساتھ لے کر جائیں، اور ہمیں قیامت میں اٹھانا تو امام پاک اور ان کے غلاموں میں اٹھانا، اور کچھ نہیں چاہتے۔ جو لوگ اتنے حقائق کے باوجود بھی سچ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ جائیں جہاں ان کو جانا ہے۔ میں زندہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، بہت گناہگار، مجھ جیسا گناہگار پوری دنیا میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، کوئی خوبی نہیں ہے مجھ میں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا، آپ سمجھ لیں دنیا کا سب سے برا شخص سمجھ لیں مجھے، مگر ناز کرتا ہوں اس بات پر کہ مجھے میرے رب نے اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے۔ 1987 میں، 86 کا واقعہ 87 میں میں گیا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا۔ ڈاکٹر اسرار مشہور نام، اس نے 10 محرم کو خوشی میں اپنے بیٹے کی شادی کی، اگلے دن وہ بیٹا مارا گیا ایکسیڈنٹ میں۔ 10 محرم خوشی منانے کا دن ہے، اس نے خوشی منائی، نتیجہ دیکھ لیا۔ لاہور میں اس نے تقریر کی تھی یزید کی حمایت میں، فساد ہوا، کرفیو لگ گیا۔ کچھ دن کے بعد میں وہاں گیا، میں اس کے دروازے پر پہنچا، میں نے کہا میں تجھ سے بحث نہیں کروں گا، تو اس لائق نہیں ہے، دلیل بھی نہیں دوں گا تجھے، تو اس لائق بھی نہیں ہے، میں تجھ سے مباہلہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں موچی دروازہ مشہور ہے، 2 کڑھائیاں رکھیں گے، ان میں تیل ڈالیں گے، 3 دن تک ان کے نیچے آگ جلے گی کہ تیل اتنا گرم ہو جائے کہ جو اس میں ڈالا جائے وہ بچے نہیں۔ ایک کڑھائی میں تو کود، ایک میں کودتا، میں امام کا حامی، تو یزید کا حامی، کود، جو بچ جائے گا وہ سچا، جو جل جائے گا وہ جھوٹا۔ میں نے کہا میرے اندر کوئی خوبی نہیں، مگر میرا رب مجھے امام کی خاطر بچائے گا۔ اللہ یا رسول یا وہ دن گیا، سال مہینے کتنے گزرے، کوئی بات نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اس کو تو توفیق نہیں ہوئی، مجھے انعام مل گیا، مجھے امام نے کربلا بلایا، خود بلایا، نوازا، اور جو شان عطا کی، نسبت عطا کی، انشاءاللہ وہ وہاں بھی کام آئے گی۔ میں نے بتایا تھا میں عمرے پہ جا رہا تھا، مجھے خود خواب میں حکم ہوا کہ امام بلا رہے ہیں، حاضر ہوا۔ اللہ تعالی امام پاک پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی قربانی کے صدقے عالم اسلام کو عزت عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ دنیا و آخرت میں ہمیں حسینی رکھنا، محمدی حسینی قادری رکھنا۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو یہ باتیں سنائیں، کہیں آپ کسی سے سن کر ذہن میں شک نہ لے آئیں۔
کہیں آپ کے دل میں کوئی اور خیال نہ آ جائے. میں نے اپنی بات کوئی آپ کے سامنے کوئی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، یقین کی پختگی کے لیے کی. وہ کتنے بڑے ہیں، وہ کتنی شان والے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ان کا کتنا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، ہمیں اس کی ہوا نہیں لگی. شکر کرو ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں. ان کا ذکر سنتے سناتے ہیں. بال بکھیرنا، سینے پہ ہاتھ مارنا، زنجیریں مارنا، آگ پہ ماتم، یہ ہمارے طریقے. یہ جو آج نیزے بھالے لے کے نکلے ہوئے اس وقت کہاں تھے؟ اور آج یہ جو ننگے سر پھرتی ہیں کہ حضرت زینب کے سر سے چادر چھین گئی تو تمہارا سر کیوں ننگا ہے؟ ان رسموں کے بجا لانے سے امام سے محبت ظاہر نہیں ہوگی. امام نے آخری وقت نماز نہیں چھوڑی، یہ پڑھتے نہیں ہیں. امام نے سچ کا ساتھ دیا، یہ سچ بولتے نہیں ہیں. تو کیا امام سے محبت ہوگی؟ آؤ آج ایک وعدہ کرے، یا اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے. یا اللہ ہمیں سچ بولنے والا، سچ سننے والا بنا دے. امام نے رہتی دنیا تک جو پیغام دیا ہے اس کو یاد کریں. کل آپ کے ہاں 10 محرم، ہو سکے تو روزہ رکھنا. حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے؟ فرمایا اس دن جنگل کی ہرنیاں اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی. آل رسول کا جانور جب اتنا خیال کریں، تم تو انسان ہو، سوچنا چاہیے. ہو سکے تو روزہ رکھنا. کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کپڑا دے سکو تو دے دینا. کسی کا کوئی کام ہو مدد کر سکو، سہولت ہو تو کسی اللہ والے سے یا کسی مزار پر جا کر سلام کر لینا. گھر میں فاتحہ کرنا، یہ تعزیے بنانا، دیکھنا، جانا، یہ سارا کچھ اس کی کوئی گنجائش. اونچی گئیے گا، اپنی عورتوں کو بھی ایسی کوئی بات کرنے دینی. کالے کپڑے نہیں پہننے ان 10 دنوں میں، یا کسی کی وفات پر بھی کالے کپڑے نہیں پہننے. ان کی کتابوں میں لکھا دوزخیوں کا لباس ہے. خود ان کی کتابوں میں لکھا، پڑھ لینا، شام کربلا میں سب حوالے موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل بھی کریں. شہر میں اللہ امن قائم رکھے. بہت ہی ڈر لگا رہتا ہے، حالانکہ یہ موقع ہے، اس موقع پر مسلمانوں سے کہنا پڑتا ہے امن رکھو. تکلیف ہوتی ہے. آپ لوگوں نے سب نے نیکی کرنی ہے. ہو سکے تو آج رات آنا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، رات بھی بہت کم لوگ، مجھے پتا ہے راستے نہیں ہیں، کچھ ڈر جاتے ہیں. اب نہیں آؤ، میں نے ان کو سنانا ہے، آپ کو نہیں سنانا. ان کو سناتا ہوں کہ آج وہ سن لے تاکہ کل میرا بیڑا پار ہو جائے. محبت سے ہو سکے تو ضرور آنا. ذکر سنیں گے، سنائیں گے انشاءاللہ. وہ امام پاک، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنہوں نے قربانی دے کر اسلام کے جھنڈے کو اونچا کیا. آج اسلام اپنی اصل پر باقی ہے، یہ ان کا احسان ہے. آئیے ان کی طرف سے محبت سے ہم حصے لیں اور آگے